بھائیوں اور بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ دنیا کے بڑے مالدار لوگ راتوں رات کیسے بدل جاتے ہیں؟ کیسے ایسے ایسے دروازے کھلتے ہیں جہاں جانے کا انہوں نے خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوتا؟ یہ قسمت کا کھیل نہیں، یہ ایک ایسا راز ہے، ایک ایسا راز جو آسمان سے اترتا ہے، فرشتے اسے لے کر آتے ہیں، اور جب یہ راز کسی کے ہاتھ لگ جائے تو خالی جیب بھر جاتی ہے، ادھار ختم ہو جاتا ہے اور رزق آپ کے قدموں میں آتا ہے۔ میں آج آپ کو ایسا عمل دینے جا رہا ہوں، ایسا ذکر جو آپ نے سن لیا اور دل سے کر لیا تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ قرآن اور سنت کا خزانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، یعنی تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے رزق برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، عزت دے گا۔ اور پھر ایک اور کلمہ ہے یا ربنا، جو بندے کی فریاد سیدھی عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ الفاظ جب زبان سے نکلتے ہیں تو زمین و آسمان کے درمیان ہلچل مچ جاتی ہے، فرشتے لپک کر آتے ہیں، یعنی لپک کر آتے ہیں، اور بندے کے گرد وہ رحمتیں جمع ہونے لگتی ہیں جن کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کو یہ دونوں الفاظ دینے جا رہا ہوں، لیکن یہ عام ذکر نہیں ہے، یہ وہ خزانہ ہے جو اللہ کے خاص بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد آپ کا کاروبار چل پڑے، آپ کا بینک بیلنس بڑھنے لگے، اور وہ قرض جو برسوں سے آپ کے گلے میں پھندا بنا ہوا تھا، وہ قرض اللہ کے حکم سے اتر جائے۔ ذرا سوچئے دوستو، آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی چابی آ جائے جو تالے پر یعنی کہ لگتے ہی دولت کا دروازہ کھول دے، تو آپ اسے ضائع کریں گے۔ یہ استغفار اور یا ربنا کا وہی راز ہے، لیکن بات یاد رکھنا، یہ راز صرف انہی پر اثر ہوگا جو دل سے یقین رکھتے ہیں، جن کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہیں اور دل اللہ کی طرف جھک جاتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ذکر کیسے کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے، اور ایسا طریقہ جس سے رزق کا سمندر آپ کے گھر کی طرف بہنے لگے۔ لیکن پہلے آپ دل میں یہ طے کر لیں کہ آج سے یہ آپ کا روزانہ کا معمول ہوگا، چاہے آپ امیر ہو، غریب ہو، قرض میں ڈوبے ہو یا آرام دہ زندگی گزار رہے ہو، یہ ذکر آپ کی قسمت کا نقشہ بدل سکتا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، کبھی آپ نے سوچا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دن کا آغاز خالی جیب سے کرتے ہیں اور رات تک ان کے ہاتھ میں ہزاروں لاکھوں کا رزق آ جاتا ہے؟ کبھی سوچا کچھ گھروں میں برکت ایسے اترتی ہے جیسے بارش کے قطرے، اور کچھ گھروں میں ہر روز کمی تنگی اور قرض کا بوجھ بڑھتا ہی رہتا ہے؟ کیا یہ محض قسمت ہے؟ نہیں، یہ راز ہے، ایک ایسا راز جو آسمان کے خزانے سے جڑا ہے، جو زمین کے دل میں چھپا ہے، اور جو صرف انہی کو ملتا ہے جو اللہ سے سچی فریاد کرتے ہیں۔ استغفر اللہ یا ربنا۔ میرے عزیزو، استغفر اللہ کوئی عام لفظ نہیں ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں حضرت نوح نے اپنی قوم کو یعنی کہ کہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا وعدہ لکھ دیا، یعنی جب تم استغفار کرو تو اللہ تم پر آسمان سے رزق کی بارش برسائے گا، تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، عزت دے گا، اور زندگی کے دروازے کھول دے گا۔ اور پھر یا اللہ، یہ صرف ایک پکار نہیں، یہ وہ چابی ہے جو بند دروازوں کو کھول دی ہے۔ جب ایک غریب کی زبان سے یا اللہ نکلتا ہے تو آسمان پر ایک فرشتہ چیخ کر کہتا ہے، حاضر یا رب، یہ تیرا بندہ بلا رہا ہے۔ اور پھر وہ دعائیں جو زمین سے اٹھتی ہیں اللہ کے عرش تک پہنچتی ہے اور عرش ہل جاتا ہے۔ اور سنو یا ربنا، یہ ایسا جملہ جس میں بندہ اپنے رب کے سامنے مکمل عاجزی سے جھک جاتا ہے، یہ وہ پکار ہے جو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء کی زبان پر آئی جب وہ بڑے امتحانات میں تھے، اور اسی پکار نے ان کے لیے زمین و آسمان کے خزانوں کو کھول دیا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ جب یہ تینوں الفاظ استغفر اللہ یا ربنا ایک ساتھ دل سے نکلتے ہیں تو فرشتے لپک کر آتے ہیں، رحمتیں گرتی ہیں، اور رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے خزانے کا دروازہ کھل گیا ہو۔ سوچو آپ کا نام قرض خواہوں کی لسٹ سے مٹ جائے، آپ کی جیب میں وہ نوٹ ہو جنہیں گننے کا وقت ہی نہ ملے،
آپ کے گھر میں اتنی خوشحالی ہو کہ مہمان آئیں تو ان کے لیے بہترین کھانے، بہترین لباس اور سب سے بڑھ کر دل کا سکون، یہ کوئی خواب نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی کو کشادگی میں بدل دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب ذرا تصور کرو، صبح جب تم اٹھو تو زبان پر ہو استغفر اللہ یا ربنا، اور فرشتے تمہارے گھر کی طرف رزق اور برکت کے طوفان لے کر اتر رہے ہوں، تمہارے کاروبار کے گاہک خود چل کر آئیں، بند سودا اچانک طے ہو جائے، وہ کام جو مہینوں سے رکا ہوا تھا اچانک ہو جائے، اور تمہارے چہرے پر ایک اطمینان ہو جو کسی امیر بادشاہ کے پاس بھی نہیں۔ یاد رکھو، یہ الفاظ تمہارے رزق کی چابی ہیں۔ یہ وہ خزانہ ہے جو نہ سمندر میں ڈوبتا ہے نہ زمین میں دفن ہوتا ہے، یہ دل میں روشن ہوتا ہے اور دنیا کے دروازے کھول دیتا ہے، لیکن یہ راز ہر کسی کے ہاتھ نہیں لگتا، یہ صرف انہی کے ہاتھ لگتا ہے جو دل سے اللہ کو پکاریں، جو زبان سے استغفر اللہ کہتے ہیں تو دل میں ندامت، آنسو یعنی آنکھوں میں آنسو اور دل میں یقین ہوتا ہے۔ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو یہ محض آواز نہیں، یہ ایک فریاد ہے جو عرش تک جاتی ہے، اور جب تم یا ربنا کہتے ہو تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تم دنیا چھوڑ کر اللہ کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہو۔ میرے عزیزو، میں اگلے لمحے آپ کو یہ راز کھولنے جا رہا ہوں کہ کس طرح یہ تینوں کلمات ایک خاص ترتیب اور خاص کیفیت میں پڑھنے سے تمہاری زندگی بدل سکتی ہے، ایسا بدلاؤ کہ تمہاری قسمت، تمہاری جیب، تمہارا گھر، تمہارا کاروبار سب کچھ روشنی میں نہا جائے۔ یا اللہ، یہ خزانہ آج مجھے دے دے، یا ربنا مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے۔ میرے عزیزوں، تمہیں لگتا ہے یہ صرف الفاظ ہیں؟ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جنہوں نے ویران گھروں کو محل بنا دیا، مقروضوں کو مالدار بنا دیا اور بیمار کو تندرست کر دیا۔ سن لو، ایک شخص میرے پاس آیا، کپڑے پھٹے ہوئے، جیب خالی، آنکھوں میں آنسو۔ اس نے کہا، بھائی میری زندگی برباد ہے، کاروبار ختم ہو گیا، قرض پہ قرض، گھر میں فاقے ہیں۔ میں نے کہا، صرف ایک ہفتہ دل سے یہ 3 الفاظ کر، استغفر اللہ یا ربنا۔ وہ ہنس دیا، بولا، کیا الفاظ بھی پیٹ بھرتے ہیں؟ میں نے کہا، یہ الفاظ زمین کے دروازے نہیں، آسمان کے خزانے کھولتے ہیں۔ قسم کھا کر کہتا ہوں، 7 دن بعد وہ شخص میرے پاس آیا، نئے کپڑے، ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ، چہرے پر روشنی، کہنے لگا، بھائی وہ سودا جو 2 سال سے رکا ہوا تھا، ایک فون آیا اور پورا ہو گیا، اور اسی دن پیسے ہاتھ میں آ گئے۔ یہ ہے استغفر اللہ یا ربنا کا اثر۔ اور یہ صرف ایک کہانی نہیں، ایک بیوہ ماں نے یہ کلمات پڑھنا شروع کیے دن میں چند بار دل سے۔ 3 مہینے بعد اس کا بیٹا دبئی میں اچھی نوکری پر پہنچا اور آج اس کا گھر خوشحال ہے۔ کیا تم یہ بدلاؤ اپنی زندگی میں نہیں چاہتے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ ہر صبح تمہارے دروازے پر خوشخبری دستک دے، کہ تمہاری جیب کبھی خالی نہ ہو، کہ تمہاری دعائیں ادھوری نہ رہیں؟ یاد رکھو، اللہ کا وعدہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے اللہ ہر غم سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جب تم یا اللہ کہو گے تو زمین و آسمان تمہاری مدد کے لیے حرکت میں آ جائیں گے، اور جب تم یا ربنا کہو گے تو تمہارا رب خود تمہارے کام سنبھال لے گا۔ لیکن سنو، اس میں ایک راز ہے جو جب یہ تم پڑھ لو تو دل میں دولت، عزت، صحت سب کا تصور کر کے پڑھو، جیسے تمہارے ہاتھ میں وہ نوٹ ہے، تمہارے گھر میں وہ مہمان بیٹھے ہیں، تمہاری میز پر وہ کھانا لکھا ہے جو تم نے صرف خواب میں دیکھا تھا۔ یہ یقین کی کیفیت، یہی خزانے کی چابی ہے۔ اب میں تمہارے لیے ایسی دعا کرنے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے سچے دل سے آمین کہہ دی تو تمہاری قسمت کا پکا سودا آج ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات، آمین کہنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرو تاکہ تم بھی اس خیر کے صدقے میں شریک ہو جاؤ اور دوسرے لوگوں کو بھی اس دعا کا حصہ بنے۔ اور ہاں، چینل کو سبسکرائب کرو، کیونکہ جو عمل میں کل بتاؤں گا وہ اس عمل سے بھی قیمتی ہے۔ اے اللہ، جو یہ سن رہا ہے اس کے گھر میں آج سے برکت کا دریا بہا دے۔ یا اللہ، اس کی جیب میں کبھی کمی نہ آئے،
کبھی کمی نہ آنے دینا میرے مولا یا ربنا، اس کے کاروبار میں وہ اضافہ کر دے جو اس کے گمان میں بھی نہ ہو۔ اے اللہ، جو مقروض ہے آج ہی قرض ختم ہو جائیں، جو بے روزگار ہے ان کے لیے ایسے دروازے کھول دے جو دنیا کے سب دروازے سے بڑے ہوں، جو بیمار ہیں انہیں صحت دے کر اپنے خزانوں سے نواز دے۔ اے میرے مولا، یہ سننے والا، تیری محبت میں یہ کلمات پڑھنے والا، اسے اپنے خاص بندوں میں شامل کر اور اگلے 24 گھنٹوں میں ایسی خوشخبری دے کہ وہ حیران رہ جائے اور سجدہ شکر میں گر پڑے۔ کہو، سب دل سے کہو آمین۔ اب اس دعا کو اپنے تک مت رکھو، اس سے شیئر کرو تاکہ یہ برکت دوسروں تک پہنچے اور تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ کو عمل بتانے لگا ہوں۔ آپ نے کرنا کیا ہے دیکھیں، نہ دن کی کوئی پابندی ہے، نہ وقت کی، نہ جگہ کی۔ جب تمہارا دل کرے، جہاں دل کرے عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا، لیکن یاد رکھنا یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ دیکھیں، سال کے 365 دن آپ کے پاس موجود ہیں، جس دن چاہیں پڑھیں اور جتنے دن چاہیں پڑھیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آج پڑھیں، کل پڑھیں، پرسوں پڑھیں، جتنے دن پڑھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ دل میں وسوسے رکھیں گے تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ جگہ کی پابندی نہیں، وقت کی پابندی نہیں، بس آپ نے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستوں، میرے عزیز دوستوں، ہر عمل سے پہلے ایک ایسی چابی ہے جو ہر دعا کے دروازے کو کھول دیتی ہے، وہ ہے درود شریف، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹاتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ سوچو، اگر صرف ایک درود شریف پر اتنا انعام ہے تو جب ہم اپنی دعا کے آغاز اور اختتام میں درود شریف پڑھیں گے تو ہماری دعا کو رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آئیں سب مل کر پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، یہ تمہاری دعا کا پہلا قدم ہے۔ اب بسم اللہ پڑھ کر ہم وہ سفر شروع کرتے ہیں جو تمہاری قسمت کا رخ بدل دے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الفاظ صرف آغاز نہیں، یہ اعلان ہے کہ تم اپنے دشمن شیطان اور ہر رکاوٹ کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کے دروازے پر آ گئے ہو۔ اب پہلا وظیفہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ الفاظ، یہ لفظ صرف توبہ نہیں، یہ خزانے کی چابی ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے حضرت نوح کی قوم کو رزق کی بارشوں میں نہلا دیا۔ یہ وہ لفظ ہے جس پر اللہ نے خود وعدہ کیا ہے کہ مال اور اولاد میں اضافہ ہوگا، زمین کی برکتیں تمہیں ملیں گی۔ جب تم استغفر اللہ کہتے ہو تو یہ صرف تمہارا گناہ نہیں دھوتا، یہ تمہاری قسمت کو بھی چمکاتا ہے۔ فرشتے تمہارے لیے ایسے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں جو تم نے کبھی سوچے بھی نہ ہو۔ میں تمہیں ایک راز بتاؤں، ایک بات بتاؤں، کچھ لوگ صرف زبان سے استغفار کرتے ہیں اور کچھ دل سے۔ جو زبان سے کرتے ہیں ان کے الفاظ آسمان تک نہیں پہنچتے، لیکن جو دل سے کرتے ہیں دوستوں، ان کے استغفار کی خوشبو عرش تک جاتی ہے اور اللہ فوراً فرشتوں کو حکم دیتا ہے، میرے اس بندے کی تقدیر میں خوشحالی لکھ دو۔ تصور کرو تم نے استغفر اللہ کہا اور اگلے ہی دن وہ کام ہو جائے جس کے لیے تم مہینوں بھاگ دوڑ کر رہے تھے۔ تم نے استغفر اللہ کہا اور وہ قرض جو تمہیں رات بھر سونے نہیں دیتا اچانک اتر جائے۔ تم نے استغفر اللہ کہا اور تمہاری جیب میں وہ نوٹ آ جائیں جنہیں تم نے کبھی صرف خواب میں دیکھا تھا۔ یہ استغفار صرف رزق ہی نہیں بلکہ عزت، صحت، خوشی، سب کچھ کھینچ لاتا ہے۔ یہ دل کا بوجھ ہلکا کرتا ہے، گھر کی ٹوٹ پھوٹ کو جوڑ دیتا ہے اور رزق میں ایسی برکت دیتا ہے جو سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھو، اس کو پڑھنے کا ایک راز ہے، ایک کیفیت ہے جو اگر تم نے اپنا لی تو تمہاری زندگی میں وہ بدلاؤ آ جائے گا جسے لوگ کرامت کہیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے ایک مرتبہ جیسے ہی درود شریف پڑھ لیا تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور فوری طور پر میرا بتایا ہوا یہ اس عمل کا پہلے نمبر والا سچا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔
آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرتے ہوئے صرف 21 بار پہلا وظیفہ پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم آپ نے پہلا وظیفہ پڑھتے ہی اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے دوسرا وظیفہ عمل میں شامل کر دینا ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، پہلا خزانہ تھا استغفر اللہ، لیکن اب جو کلمہ تمہیں دینے جا رہا ہوں وہ کسی کفل کو نہیں بلکہ پورے خزانے کے دروازے کو کھول دیتا ہے۔ یہ ہے یا اللہ۔ یہ کلمہ صرف زبان پر نہیں ہے، دل کے اندر کا زلزلہ ہے۔ جب بندہ یا اللہ کہتا ہے تو وہ گویا ساری دنیا کو چھوڑ کر صرف ایک دروازے پر دستک دیتا ہے، اور وہ ہے رب العالمین کا دروازہ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ سوچو جس ذات نے وعدہ کیا ہے وہ کوئی عام بادشاہ نہیں، وہ کائنات کا مالک ہے۔ جب تم یا اللہ کہتے ہو تو فرشتے لبیک یعنی کہ کراتے ہیں اور لپک کر آتے ہیں اور کہتے ہیں حاضر یا رب تیرا بندہ بلا رہا ہے، اور پھر آسمان پر ایک ایسا اعلان ہوتا ہے جو تمہارے حق میں تقدیر بدل دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ لوگ جو دن رات یا اللہ میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کے لیے رزق زمین پر نہیں آتا بلکہ آسمان سے اترتا ہے۔ ایک تاجر تھا، نقصان پہ نقصان ہو رہا تھا، میں نے اسے کہا کاروبار سے زیادہ یا اللہ کو پکڑ لو۔ چند ہفتے بعد وہ شخص واپس آیا، آنکھوں میں آنسو اور جیب میں لاکھوں روپے۔ کہنے لگا بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسے ہوا، لیکن میں سودا جو میں نے چھوڑ دیا تھا اچانک ڈبل منافع طے ہو گیا۔ یہ ہے یا اللہ کی طاقت۔ اور یاد رکھو یہ کلمہ صرف مال کے دروازے نہیں کھولتا، یہ عزت، محبت اور حفاظت کا بھی قفل توڑ دیتا ہے۔ جو شخص یا اللہ میں ڈوب جائے اس کا دشمن بھی اس کا مددگار بن جاتا ہے۔ اس کی قسمت کے پیچھے فرشتے پہرا دیتے ہیں، اس کے لیے زمین بھی نرم ہو جاتی ہے اور آسمان بھی قریب آ جاتا ہے، لیکن اس کے اثر کا راز ہے یقین۔ جب تم یا اللہ کہو تو اپنے دل میں یہ دیکھو کہ تمہارے ہاتھ میں چمکتا ہوا رزق ہے، تمہارے گھر کے دروازے پر برکت دستک دے رہی ہے، اور تمہارا نام اللہ کے خاص بندوں کی فرصت میں لکھا جا رہا ہے۔ اور ایک بات، جب تم یہ پڑھو تو تمہاری زبان نرم ہو، دل عاجز ہو اور آنکھوں میں امید ہو۔ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین و آسمان کے درمیان تمہارا اور اللہ کا بڑا راست رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ دوستوں، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اگلے لمحے میں تمہارے لیے ایسی دعا کرنے والا ہوں جس میں یا اللہ کا اثر بھی دوں گا۔ اگر تم نے دل سے آمین کہہ ڈالی تو انشاءاللہ وہ خوشخبری تمہارے گھر کا راستہ خود تلاش کرے گی۔ لیکن دعا سے پہلے یہ ویڈیو لائک کر دو تاکہ یہ عمل تمہارے لیے صدقہ بن جائے اور دوسرے بھی اس سے فیض پائیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ تیسرے وظیفے کا راز میں آپ کو چند سیکنڈ میں دینے لگا ہوں۔ دوستوں، آپ نے یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں، جیسے ہی استغفر اللہ کو 21 بار پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صرف 100 دانے والی ایک پوری تسبیح آپ دوسرے وظیفے کی پڑھ کر تیسرا اور آخری وظیفہ عمل میں شامل کر لیں۔ تیسرا اور آخری وظیفہ سن لو، یہ لفظ عام نہیں، یہ وہ صدائے عاجزی ہے جو جب آسمان تک پہنچتی ہے تو عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں اور رحمت کے سمندر امڑ کر زمین پر آ جاتے ہیں۔ یہ ہے یا ربنا، ایسے جیسے ایک بچہ باپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر رو رہا ہو اور باپ کے دل میں رحم کا طوفان آ جائے۔ ایسے ہی جب بندہ دل سے کہتا ہے یا ربنا تو رب کائنات کے خزانے لرز اٹھتے ہیں، فرشتے حکم سنتے ہیں جاؤ اس کے لیے رزق کا دریا بہا دو، اس کے قرض مٹا دو، اس کی دعائیں پوری کر دو۔ یقین جانو یہ کلمہ حاجت مند کو بادشاہ بنا دیتا ہے، مقروض کو بے نیاز کر دیتا ہے، بیمار کو شفا دیتا ہے اور غمگین کو ہنسی لوٹا دیتا ہے۔ اس کو پڑھتے کا یعنی کہ اس کو پڑھنے کا وقت دیکھیں جب تمہارے دل میں کوئی ایسی خواہش ہو جو کسی انسان کے بس کی نہیں، جب تمہاری جیب خالی ہو مگر تمہاری امید آسمان سے جڑی ہو، جب تم سوچو کہ اب شاید کچھ نہیں ہو سکتا، بس اس لمحے دل سے ٹوٹے لہجے میں کہہ دو یا ربنا اور پھر دیکھو کیسے ناممکن ممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھو یہ لفظ دراصل وہ چابی ہے دوستوں
جو صرف تب کھلتی ہے جب دل عاجزی میں بھیگا ہو اور آنکھوں میں 2 قطرے بہہ جائیں، یعنی کہ آنکھوں سے آپ کے آنسو بہہ جائیں، پھر فرشتے بھی تمہارے لیے رزق اور رحمت کے پیغام لے کر اترتے ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، تیسرا اور آخری وظیفہ جو اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے، نامکمل ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، یہ وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ آپ نے یا ربنا کرتے ہوئے عمل کا آخری طاقتور وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یا ربنا کو آپ نے تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے یا ربنا کا یہ معجزاتی وظیفہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ آخر میں درود شریف پڑھیں اور اللہ پاک سے خوب دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو، اللہ حافظ۔